پاکستان نے IMF کو زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کسی کو کوئی نئی ٹیکس چھوٹ نہیں ملے گی۔ ریونیو میں اضافہ کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے دوران پرائمری سرپلس 401 ارب روپے رکھا جائے گا۔ توانائی کے شعبے کی سبسڈی بتدریج کمی۔ تنخواہوں اور پینشن کی مد میں اخراجات بھی کم کیے جائیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش نے تباہی مچا دی۔ گولوڑا موڑ پر بارش کے دوران دیوار گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 12 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے۔ ایک کی حالت تشویشناک قرار۔ انڈر پاس پر کام کرنے والے بدقسمت مزدوروں نے عارضی رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ بارش کے باعث M1 موٹر وے پر برہان انٹرچینج کے قریب 3 بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ایک کار بھی زد میں آ گئی۔ 11 افراد معمولی زخمی۔ پشاور موٹر وے پر 2 مسافر بسوں میں تصادم ہو گیا۔ 15 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو واہ کینٹ اور ٹیکسلا کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش۔ نالالئی میں پانی کی سطح بلند۔ خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ نالے کے قریب رہنے والوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے جوان نالالئی پہنچ گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ شہریوں کا سامان تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش۔ مظفر آباد میں طوفانی بارش۔ کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ مری میں بھی بادل برس پڑے۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی میں کل سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب ہفتے تک سلسلہ جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ MQM پاکستان کی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ملاقات طے ہو گئی۔ گورنر سندھ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار دوپہر 12 بجے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد میں MQM کا مشاورتی اجلاس۔ نگراں حکومتوں، آئندہ الیکشن اور مردم شماری پر بات چیت۔ سندھ کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ کے ناموں پر بھی غور۔ متحدہ کی جانب سے سابق کمشنر کراچی شعیب صدیقی کا نام تجویز کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اسمبلی کی مدت 12 اگست تک قبل از وقت تحلیل نہ کی گئی تو 12 اگست کی رات 12 بجے از خود تحلیل تصور ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ پاکستانی عوام کی منتخب کردہ کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی سیاست میں امریکہ کا کردار نہیں۔ کسی ایک سیاسی امیدوار یا پارٹی پر کسی قسم کی پوزیشن نہیں رکھتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی نائب معاون وزیر ایلزابتھ ہارسٹ کا بیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو ٹیلی فون۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $1 ارب ڈپازٹ کرانے پر شکریہ ادا کیا۔ UAE کی وجہ سے IMF معاہدے سے بڑی مدد ملی۔ شہباز شریف کی گفتگو۔ ڈالر کی اڑان پھر نیچے آنے لگی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 4 پیسے سستا ہو گیا۔ قدر 282 روپے تک پہنچ گئی۔ چیئرمین PTI نے غیر شرعی نکاح کیس سے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ شہری محمد حنیف کی جانب سے غلیظ الزامات لگائے گئے۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں۔ درخواست میں موقف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشیخانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دہشت گردی کے 3 مقدمات میں چیئرمین PTI کی ضمانت میں 26 جولائی تک توسیع کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین PTI کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیریں مزاری کی ECL سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماعت۔ شیریں مزاری کا نام پولیس کی درخواست پر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا۔ FIA کا عدالت کو جواب۔ پشاور میں CTD ٹیموں کا دھماکے کے مقام کا دورہ۔ CCTV کیمروں کی فوٹیج حاصل کر لی۔ گاڑی کے انجن اور چیزن نمبر فورنسک کے لیے بھیج دیے۔ حملہ وروں کے اعضاء کے خون کے نمونے DNA کے لیے ارسال کر دیے گئے۔ شوب میں حملے میں کلدم TTP کی جانب سے افغانستان میں امریکی فوج کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور سامان استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ دہشت گرد امریکی یونیفارم میں ملوث تھے۔ امریکی اسلحہ اور یونیفارم دہشت گردوں تک کیسے پہنچے، سوالات اٹھنے لگے۔ سول سوسائٹی کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ ساہنیہ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت۔ شرپسندوں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ۔ دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب۔ بہاول نگر میں دریا کنارے آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ سڑکوں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ مکینوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی۔ امریکہ اور یورپ سمیت ایشیا کے بیشتر ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ امریکی شہر فونکس میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اسپین، پرتگال اور یونان کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو۔ دنیا گرمی کی شدت میں اضافے کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کر لے۔
अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। कराची वालों के लिए खुशखबरी, K4 मंसूबा CPEC में शामिल करने पर चीनी हुकाम रजामंद हो गए। वज़ीर आज़म हाउस से बातचीत के बाद K4 को CPEC में शामिल करने पर चीन ने हामी भर ली। वफाक ने हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के हस्पताल में ऑपरेशन से पहले HIV स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी गई। DG हेल्थ ने HIV एड्स से मुतालिक DHO और हस्पताल के MS के नाम मरासिला जारी कर दिया। एड्स टेस्ट पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। मुहर्रम अल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम जुमेरात 20 जुलाई और यौम आशूर 29 जुलाई को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। नई इस्लामी साल का आगाज पर खाने काबा का गिलाफ तब्दील कर दिया गया। तब्दीली का अमल 3 से 4 घंटे में मुकम्मल किया गया। गिलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ सऊदी रियाल से ज्यादा लागत आई। सिल्क, सोने और चांदी के तार का इस्तेमाल किया गया। तमाम मकातिब फिक्र को मुत्तहिद होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। फितने की बात करने वाला चाहे कोई आलिम हो या जाकिर, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की गुफ्तगू। आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम इल्हाक के पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को ख्वाजा गुलाम वानी और अब्दुल रहीम वानी ने करारदाद इल्हाक पाकिस्तान पेश की थी। करारदाद इल्हाक पाकिस्तान पूंछ, बगावत और बाद में कश्मीर में आज़ादी की तहरीक का बाइस बनी। 75 वर्षों से कश्मीरी भारतीय साम्राज्य के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी हमला केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ट्रंप पर कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने तफ्तीश में शामिल किए जाने की तस्दीक करते हुए अपनी जल्द गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। कॉल टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तानी बॉलर्स 3 विकेटें उखाड़ने में कामयाब। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 461 रन बनाकर 149 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। और मलेशिया ग्रुपों में फंस जाने वाली खातून पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्म हर्ट की झलकियां जारी कर दी गई।